اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں حضرت سعید بن عامر بن حزیم جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن میدان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر بن حزیم جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص پر ہمارا گورنر بنایا۔ جب حضرت عمر بن خطاب حمص تشریف لائے تو فرمایا، اے حمص والو، تم نے اپنے گورنر کو کیسے پایا؟ اس پر انہوں نے حضرت عمر سے اپنے گورنر کی شکایتیں شروع کر دی، چونکہ حمص والے بھی اپنے گورنر کی ہمیشہ شکایات کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حمص کو چھوٹا کوفہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب تک اچھی طرح دن نہیں چڑھ جاتا، اس وقت تک یہ ہمارے پاس گھر سے باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر نے فرمایا، واقعی یہ تو بہت بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ بھی بہت بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا، مہینے میں 1 دن گھر میں ہی رہتے ہیں، ہمارے پاس باہر آتے ہی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ بھی بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا، کبھی کبھی ان کو موت جیسی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے۔ حضرت عمر نے حمص والوں کو اور ان کے گورنر کو ایک جگہ جمع کیا اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، سعید بن عامر کے بارے میں اچھے ہونے کا میرا جو اندازہ تھا، آج اسے غلط نہ ہونے دے۔ اس کے بعد حمص والوں سے فرمایا، تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، جب تک اچھی طرح دن نہیں چڑھ جاتا، اس وقت تک یہ گھر سے ہمارے پاس باہر نہیں آتے۔ حضرت سعید نے کہا، اللہ کی قسم، اس کی وجہ بتانا مجھے پسند نہیں تھی، لیکن اب میں مجبوراً بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر والوں کا کوئی خادم نہیں ہے، اس لیے میں خود آٹا گوندتا ہوں، پھر اس انتظار میں بیٹھتا ہوں کہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے، پھر میں روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے گھر سے باہر ان لوگوں کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر نے کہا، اے سعید، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید نے کہا، اس کی وجہ بتانا بھی مجھے پسند نہیں ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید نے کہا، بات یہ ہے کہ میں نے دن اور رات کو تقسیم کیا ہے، دن ان لوگوں کو دیا ہے اور رات اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، مہینے میں 1 دن یہ ہمارے پاس نہیں آتے۔ حضرت عمر نے فرمایا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید نے کہا، نہ تو میرے پاس کوئی خادم ہے جو میرے کپڑے دھو دے، اور نہ میرے پاس اور کپڑے ہیں جنہیں پہن کر میں باہر آ سکوں، اس لیے میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں، پھر ان کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب سوکھ جاتے ہیں تو وہ موٹے ہونے کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ان کو رگڑ رگڑ کر نرم کرتا ہوں، سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے، پھر انہیں پہن کر شام کو ان لوگوں کے پاس باہر آتا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، انہیں کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میں مکہ میں موجود تھا۔ پہلے قریش نے ان کے گوشت کو جگہ جگہ سے کاٹا، پھر ان کو سولی پر لٹکایا اور کہا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو
کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تمہاری جگہ ان کو سولی دے دی جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں اور اس کے بدلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جوش میں آ کر زور سے پکارا، یا محمد، جب بھی مجھے وہ دن یاد آتا ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اس حالت میں ان کی مدد نہیں کی اور میں اس وقت مشرک تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا، تو میرے دل میں زور سے یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ بس اس خیال سے مجھے بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ جوابات سن کر فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میری فراست کو غلط نہیں ہونے دیا۔ پھر حضرت عمر نے ان کے پاس 1000 دینار بھیجے اور فرمایا انہیں اپنے کام میں لے آؤ۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت سعید نے کہا، کیا تم اس سے بہتر بات چاہتی ہو کہ ہم یہ دینار اسے دے دیتے ہیں جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت دے دے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جس پر انہیں اعتماد تھا اور ان دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں ڈال کر ان سے کہا، جا کر یہ دینار فلاں خاندان کے بیواؤں، فلاں خاندان کے یتیموں، فلاں خاندان کے مسکینوں اور فلاں خاندان کے مصیبت زدہ لوگوں کو دے آؤ۔ تھوڑے سے دینار بچ گئے تو اپنی بیوی سے کہا، لو یہ خرچ کر لو۔ پھر اپنی گورنری کے کام میں مشغول ہو گئے۔ چند دن بعد ان کی بیوی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی خادم نہیں خرید لیتے؟ اس مال کا کیا ہوا؟ حضرت سعید نے کہا، وہ مال تمہیں سخت ضرورت کے وقت ملے گی۔ وہ مال حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے بیان ہوا، کس قدر اپنے اوپر وہ سختیاں لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی کتنی محبت تھی کہ ایک کافر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا تو ایک صحابی کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے کہ اس کی شان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، لیکن وہ صحابی گستاخی نہ کر رہا تھا، اس وجہ سے کفار نے ان کو شہید کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔